ہیں اور بڑی خبر جو ہے وہ پالیسی کے حوالے سے ہے، جہاں صنعتی انقلاب کے حوالے سے اور صنعت کو نئی روح پھونکنے کے حوالے سے انتظامیہ لگاتار کوششیں کر رہی تھی، وہیں پر مانا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر مرکزی حکومت نے ہری جھنڈی دے دی ہے نئی صنعتی پالیسی کو، اور نئی صنعتی پالیسی کے تحت اب جموں کشمیر کو 28,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی امید ہے۔ نہ صرف 28,000 کروڑ روپیہ سرمایہ کاری کی امید ہے بلکہ 5 لاکھ تک کے لوگوں کو روزگار بھی فراہم ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ نئے انڈسٹریل ایریاز کو ڈیولپ کرنے کو بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرکز کے پاس جو پالیسی دے دی گئی تھی اس کو لگ بھگ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ذرائع سے ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ مرکزی حکومت نے جو مسودہ تحریر کیا تھا یونین ٹیریٹری جموں کشمیر نے اس کو بغور دیکھا ہے، اس کے بعد اس کو ہری جھنڈی دے دی گئی ہے، اور اب سرمایہ کاری جو ہے انڈسٹریز کے اندر وہ 28,000 کروڑ روپے تک ہو سکتی ہے۔ پروپوزل موو کیا گیا ہے 28,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا، اور اگر یہ سرمایہ کاری ہوتی ہے تو تقریباً 4 سے 5 لاکھ تک کی نوکریاں یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کے نوجوانوں کو مل سکتی ہے۔ اور پالیسی کا مقصد اور مدعا جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ صنعت کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے جموں کشمیر کے اندر، یہ انتظامیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ پہلی میجر انڈسٹریل پالیسی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں نئے انڈسٹریل ایریاز کو سیٹ اپ کیا جائے گا، سرمایہ کاری کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں، نہ صرف ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اگر کوئی کمپنی سرمایہ کاری کے لیے آتی ہے اس کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور خد و خال جو ہے قانون کا وہ تحریر کر دیا گیا ہے۔ پہلے سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ بڑا سوال یہ ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ سرمایہ کاری اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ زمین والا معاملہ تھا، اور 35A اور 370 ختم ہونے کے بعد وہ رستہ جو ہے وہ ہموار ہو گیا ہے۔ لیکن ماہر قانون اور سیاست پر نظر رکھنے والے لوگوں کا ماننا ہے اور سابق وزراء کا ماننا ہے کہ ہمارے پاس جو جامعہ پالیسی تھی اس وقت بھی سرمایہ کاری ہو سکتی تھی، اگر کوئی انڈسٹری آتی تو اسے باضابطہ طور پر لیز پر زمین دی جا سکتی تھی، زیادہ کوئی ہیر پھیر اس میں نہیں ہے، لیکن صرف سرمایہ کاری کرنے کی بات ہے، اور اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے 28,000 کروڑ روپے انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو ضرور جموں کشمیر کو فائدہ ملے گا۔ لیکن جس طریقے سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دراصل یہ پرانی شراب نئی بوتل کے اندر ہے، کوٹ ان کوٹ کر کے میں بہت سارے لیڈرز کی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بڑی خبر فی الحال یہ ہے کہ مرکز نے بھی ہری جھنڈی دے دی ہے، 28,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہے، 4 سے 5 لاکھ لوگوں کو روزگار کی بات اس پالیسی کے اندر ہے، اور نئی صنعتی پالیسی کے تحت نئے انڈسٹریل یونٹس کو بھی اسٹیبلش کیا جائے گا، جس کے لیے 26,000 کنال کی زمین کو جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اور اب یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اس پالیسی کے تحت آلریڈی کچھ کمپنیز نے اپنی اسٹیبلشمنٹ یہاں شروع کر دی ہے، ٹاٹا نے، اشوکا لیلینڈ نے، اور مزید کچھ اور لوگ جو ہیں بڑے گروپ جو ہیں وہ جموں کشمیر کے اندر اپنے یونٹس اسٹیبلش کریں گے، جس سے بے روزگاروں کو روزگار مل سکتا ہے۔ سرکار کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گلوبل سمٹ کی بات بھی سامنے رکھی گئی تھی لیکن وہ ہو نہیں پائی کیونکہ کورونا وائرس تھا، لیکن وائرس کے بیچ اب سرمایہ کاری کی دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار کس طریقے سے اپنے اس فیصلے کو آگے بڑھا سکتی ہے۔